لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत के इस घर के अंदर दुआ और इल्तिजा है। अल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर कुरान सुन्नत के मुताबिक हक बात बयान करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इस्लामी तारीख के एतबार से जो इस्लामी साल होता है उसके अंदर ये 11वां महीना चल रहा है और इस्लामी तारीख में 4 महीने हुर्मत वाले हैं, जिनमें एक ज़िलक़ादा जो चल रहा है, ज़िलहज, मुहर्रम और रजब, ये 4 महीने हुर्मत वाले थे, अहमियत वाले। इब्तिदाए इस्लाम में और उससे पहले भी इन महीनों के अंदर
کسی قوم کی دوسرے کے ساتھ لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کوئی دشمن ایک دوسرے دشمن کو بدلے میں یا ایسے ہی قتل نہیں کرتا تھا۔ اللہ کی طرف سے بھی لڑائی کی ممانعت تھی۔ تو یہ مہینے عزت والے تھے، اور یہ جو مہینہ چل رہا ہے یا اس کے ساتھ متصل جو مہینہ آئے گا، دنیا جہان کے مسلمان ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں جس کو قربانی والی سنت کہا جاتا ہے، اور وہ سنت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے۔ تو اس موضوع کو دیکھ کر آج سے جو گفتگو شروع ہوگی وہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہوگی، اور یہ انشاءاللہ عید آنے تک انہی کے متعلق گفتگو چلتی رہے گی۔ وہ پورے قرآن کریم میں جس طرح ان کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، یہ رفتہ رفتہ بیان کیے ہیں گے انشاءاللہ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جس ماحول میں پیدا کیا، وہ سارے کا سارا ماحول اللہ کے خلاف بغاوت تھی، شرک، بت پرستی، بت فروشی عروج پا تھی۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس ماحول میں لایا، اور پھر اللہ نے جب ان کو نبوت عطا کی تو بے شمار انعامات میں اللہ نے مبتلا کر دیا، امتحان میں مبتلا ہوئے اور انعامات کی برسات کر دی۔ امتحان در امتحان، امتحان در امتحان۔ اب امتحانات کے بارے میں اللہ نے جو آیت کریمہ ذکر فرمائی ہے، پہلے سے پارے کے آخر میں آتی ہے، فرمایا جب یہود اور نصارہ نے دعویٰ کیا کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں، تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے حالات کو بیان کیا اور فرمایا کہ جس کے کام اور جس کی جو زندگی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ ملتی ہے، پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے، اگر ان کے ساتھ نہیں ملتی تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ اب ملت ابراہیمی تھی، تو اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب آزمائش میں ڈال دیا ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا، ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کو بکلمات، کچھ کلمات کے ساتھ یعنی چند چیزوں کے ساتھ آزمائش میں ڈال دیا۔ جو ہی نبوت ملتی ہے اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اپنے گھر میں دیکھا کہ میرا والد ہے وہ بھی بت پرستی میں لگا ہوا ہے، باہر کے حالات کو دیکھا وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہے، کوئی ستارہ پرستی میں، کوئی چاند پرستی میں ہے، کوئی سورج پرستی میں مبتلا ہے، اور زیادہ آگے نکل کر دیکھا تو ساری قوم بت پرستی میں لگی ہوئی ہے، حتیٰ کہ وقت کا حکمران بادشاہ نمرود جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہے، خدائی کے دعوے کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنے آپ کو بڑا رب کہتا ہے، بڑا الہ کہتا ہے۔ جب سارے حالات ان کے خلاف، ان حالات میں آزمانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب ہجرت کا حکم دے دیا،
60 سال اپنی قوم میں گزارے، اس کے بعد ہجرت کرنے لگ گئے۔ جب ہجرت کرنے لگے تو ایک ابراہیم علیہ السلام ہے، ایک ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، تیسرے ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہے۔ 60 سال زندگی گزار کے صرف 3 ہی آدمی چل رہے ہیں، ایک وہ خود ہے اور 2 ان کے ساتھ، ایک ان کی بیوی، دوسرا ان کا بھتیجا۔ اور اسی ہجرت کے دوران لوط علیہ السلام کو نبوت مل گئی، بستی کے اندر مبعوث کر دیا گیا۔ آگے آ گئے، بادشاہ کے ظالم بادشاہ کے ساتھ مکالمہ آ گیا اور بڑی آزمائش ہو گئی۔ 85 سال کی عمر گزر گئی، اولاد کوئی نہیں، اللہ سے مانگ مانگ کر اولاد مل گئی۔ جب اولاد ملی تو اللہ نے بیوی اور بچے کو اپنے سے جدا کرنے کا حکم دے دیا۔ اتنی عرصے کے بعد اولاد ملی تو اللہ نے کہا اس کو فلاں جگہ پہ چھوڑ کے آ جاؤ۔ پھر اولاد کو اپنی بیوی کو الگ چھوڑ کے آ گئے، اور اتنے عرصے کے بعد اولاد کا مل جانا، پھر اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ سے اولاد کو جدا کر دینا۔ پھر وہی اولاد جب بڑی ہونے لگی، 13 سال 14 سال کھیل کود کی عمر کو جب وہ بچہ پہنچ گیا تو اللہ نے اسی بچے کے بارے میں فرمایا کہ اس کی گردن پہ چھری چلا دے۔ کتنی بڑی آزمائش ہے یہ، ساری آزمائشیں اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے امتحان میں مبتلا کیا ابراہیم کو، فَأَتَمَّهُ، جتنے بھی امتحان ہو گئے سارے امتحانوں میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، کسی امتحان میں ناکامی نہیں آئی۔ اور جو کسی کا امتحان لیتا ہے، ایک استاد اپنی کلاس کا امتحان کروائے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون لائق ہے، کون نالائق ہے، کون کتنا پڑھ سکتا ہے، کون نہیں پڑھ سکتا۔ امتحان کی غرض کیا ہے؟ تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو، دوسروں سے نمایاں خود بخود ہی پتہ ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو ساری کائنات کے امتحانوں میں مبتلا کر کے کائنات سے خود بخود ہی ممتاز کر دیا، ان کو نمایاں حیثیت عطا کر دی۔ اور پھر جب امتحانوں میں کامیاب ہو گئے، اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے میرا پیغمبر ابراہیم، میں تجھے اس کائنات کا امام بنانے لگا ہوں۔ یعنی یہ امام نہیں کہ مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانی ہے، بلکہ قوم کا لیڈر، قوم کا رہنما، قوم کا پیشوا بنانے لگا ہوں۔ پھر ایسا پیشوا اللہ نے بنایا، آج تک اور قیامت تک آنے والے امتی کے لیے، اس آخری نبی کے امتی کے لیے یہ لازم کر دیے بات کہ نماز میں ابراہیم خلیل اللہ کے تذکرے کرتا رہے۔ ہر بندہ تذکرہ کرتا ہے اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم، ہر نماز میں ان کا تذکرہ ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کو کوئی حکم ملتا تھا، کوئی بھی دعوے دار آتا کسی غیر مذہب کا تو کہتا میں ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہوں، میں ملت ابراہیمی پہ چلنے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ کر دیا۔ اب سارے امتحانوں میں کامیابی امامت کائنات کی مل گئی، اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا۔ اور پھر جب اللہ نے حکم دیا کہ جو تعلیم میں نے آپ کو دے دی ہے، اس مقصد کے لیے میں نے آپ کو کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے، آپ اس مقصد کا اعلان کر دیں۔ فرمایا اس مقصد کا اعلان کیجئے، اور اس مقصد کو شروع کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے گھر سے شروع کرنا ہے۔ جو ہی آپ گھر سے نکلے تو سب سے پہلے آپ اللہ کی توحید کا اعلان کرتے رہے۔ اب گھر سے توحید کا اعلان کس طرح کیا جائے؟ سارا خاندان مخالف ہے، حتیٰ کہ آپ کا والد وہ بھی بت پرستی میں مبتلا ہے۔ اب قرآن کریم میں 7ویں پارے میں فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ
اتتخذ اصناما آلہا۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر ذکر کیا۔ بعض لوگوں نے ان کے نام کو طارق کہا ہے، لیکن قرآن کریم نے جو اب کا لفظ استعمال کیا اس میں آزر ذکر کیا۔ کچھ محدث مفسرین کرام نے ذکر کیا ہے بعد میں کہ طارق جو تھا یہ ان کے والد کا صفتی نام تھا، صفت تھی ان کی۔ بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے جو ان کے والد کو طارق نام سے پکارتا ہے یہ شیعوں کا نظریہ ہے، اہل تشیع کا نظریہ ہے، مسلمانوں کا نظریہ نہیں۔ بہرحال قرآن نے آزر ذکر کیا، فرمایا وہ والے بت پرستی میں ایک خود بتوں کے سامنے جھکتا ہے، دوسرا بتوں کا کاروبار بھی کرتا ہے، خود بت تراش کر کے فروغ بھی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے معبود بیچا کرتا ہے اور انہیں کے سامنے خود جھکتا بھی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، آپ اس کتاب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے کو یاد کیجئے، ان کا ذکر کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سچے اور برگزیدہ پیغمبر تھے، اللہ کا سچا نبی، اللہ کا لاڈلا پیغمبر، جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کا دوست ہے۔ فرمایا اس کی تعلیم کیا تھی، اس نے اعلان کیا دیا، اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ یا ابتی، جب کہا اپنے والد سے اے میرا ابا جان، یا ابتی اے میرا ابا جان، لمن تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے میرا ابا جان، آپ ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان کے آگے کیوں جھکتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز کیوں ہوتے ہیں؟ لا یسمعو، جو کچھ سن نہیں سکتے ہیں، جو سننے سے عاجز ہے۔ فرمایا ولا یبصر، نہ وہ دیکھ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ سے کسی قسم کا نقصان دور کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ہیں۔ اور فرمایا جھکنا اس کے سامنے چاہیے جو ہر جگہ پر ہر ایک کی سن سکتا ہو، ہر جگہ پر ہر ایک کو دیکھ بھی سکتا ہو، ہر جگہ پر ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ فرمایا کہ یہ جن کے سامنے تم جھکتے ہو یہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ اپنے آپ کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، نہ کسی کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں۔ اب ایک پتھر کا بت ہو، اس کے سامنے انسان ساری زندگی لگا رہے، وہ سنے گا بھی نہیں، دیکھے گا بھی نہیں، بولے گا بھی نہیں، کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا۔ انسان کی عقل بند ہو جائے گی یہ کام کرتے ہوئے۔ عقل بند ہی ہوتی ہے تو کافی غیروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ حالانکہ جھکنا اور رب اس کے اندر یہ صفت پائی جائے، یہ صفات کا مجموعہ ہو، سمیع بھی ہو، بصیر بھی ہو، قدیر بھی ہو، سننے والا ہو، دیکھنے والا ہو، ہر ایک کی حاجت کو پورا کرنے کے اوپر قدرت بھی رکھنے والا ہو، اس کو معبود کہتے ہیں، اس کے سامنے جھکا جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء، ہر ایک کی ہر جگہ پر پکاروں کو سننے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور فرمایا واللہ بصیر بما
بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کی ذات اس کو دیکھنے والی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے، قدرت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ فرمایا لا یسمع، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصر، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ سے کسی قسم کا نقصان دور نہیں کر سکتے ہیں، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ پھر دوسرا جملہ ذکر کیا، یا ابتی، اے میرے جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم يأتك فاتبعني اهدك صراطا سويا۔ یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، بے شک میرے پاس ایک ایسا علم آ گیا ہے، مجھے اللہ نے ایسا علم عطا کر دیا ہے، ما لم يأتك، جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا علم عطا کیا تھا، فرمایا اللہ نے مجھے ایسا علم عطا کر دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، اور فرمایا جب آپ کے پاس علم نہیں آیا ہے تو میرے پاس اعلیٰ علم ہے جو آسمانوں سے اللہ نے نازل کیا ہے، تو اعلیٰ کے سامنے ادنا والا جھکتا ہے، تو فرمایا فاتبعنی، آپ میرے پیچھے چلے، اہدک صراطا سویا، میں آپ کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دوں گا۔ جن کاموں پہ آپ لگے ہوئے ہیں، بت فروشی، بت پرستی، بتوں کے سامنے جھکنا، یہ کام اللہ کے لیے نہیں ہے، اور اللہ ایسے کاموں سے خوش بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا آپ میرے پیچھے چلیں، میں سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اور فرمایا یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کی عبادت نہ کریں۔ حالانکہ ظاہری طور پر شیطان کی عبادت تو نہیں تھی، ظاہری طور پر تو بت پرستی میں مگن تھے، شیطان کی عبادت کس طرح ہو گئی؟ فرمایا کہ جو شیطان کے راستے پہ چلتا ہے وہ شیطان کا ہی ہوتا ہے، جو شیطان کے کہنے پہ کسی کے سامنے جھکتا ہے حقیقتاً وہ شیطان کے سامنے جھکتا ہے۔ فرمایا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا یہ شیطان کا راستہ ہے، اور فرمایا شیطان کا راستہ لا تعبد الشیطان، آپ شیطان کے راستے کی اتباع نہ کریں، شیطان کی عبادت نہ کریں۔ وجہ کیا ہے؟ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان اس رحمان ذات کا کھلا دشمن ہے، نافرمان ہے۔ آپ اس شیطان کے راستے پہ چل رہے ہیں تو اپنے آپ کے لیے نقصان پیدا کر رہے ہیں، اور شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، نافرمانی کر دی، انکار کر دیا، تکبر میں مبتلا ہو گیا، میں اعلیٰ ہوں، یہ ادنا ہے، اس کے سامنے میں نہیں جھک سکتا۔ اللہ نے تو اتار کے نکال دیا، تو کہتا کیا ہے اللہ کے سامنے؟ لَأُزَيِّنَنَّهُمْ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اللہ تو نے مجھے دھتکار کے نکال دیا ہے، یاد رکھ تیری مخلوق کو میں گمراہ کرتا رہوں گا، میں ان کو حکم کروں گا، ایسے ایسے مقام کریں گے کہ زندگی میں کسی نے نہیں کیے ہوں گے، اور سارے کے سارے تیری نافرمانی میں چلتے رہیں گے۔ یہ رب کو کہہ رہا ہے شیطان، تیری نافرمانی پہ لگے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا جو تیرے راستے پہ چلے گا وہ میرا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور جو میرا ہوگا وہ تیرے راستے پہ کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے۔ فرمایا شیطان رحمان کا دشمن ہے، آپ شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ جب یہ بات کہہ دی تو آخری بات ذکر کی، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن
ابا جان یاد رکھو جب آپ میری بات نہیں سنو گے، میری اتباع نہیں کرو گے، میری مخالفت میں پڑے رہو گے، تو مجھے خوف ہے اس بات کا، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ رب کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب ہی نہ آ جائے۔ عذاب اللہ نازل نہ کر دے، مجھے ڈر ہے تمہارے لیے۔ فرمایا کوئی رحمان ذات کی طرف سے عذاب نہ آ جائے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، اور جب کل قیامت کے دن اٹھنے کا موقع آئے تو آپ شیطان کے جلوس میں نہ داخل ہو کر اٹھ گئے ہوں۔ یہ نہ ہے کہ کل قیامت میں ہر ایک آدمی اپنے اپنے گھروں میں اٹھے گا تو آپ کا گروہ شیطان والا نہ ہو جائے۔ اللہ فرمائے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرموں کو ایک طرف کر دو تو آپ کہیں مجرموں میں شامل نہ ہو جائیں، مجھے خوف ہے اس بات کا۔ اب اتنی باتیں جب ذکر ہوئی تو سلیم الفطرت عقل والا آدمی ہوتا تو کہتا ٹھیک ہے یہ اگر غلط ہے جو صحیح راستہ ہے اس پہ چلتا ہوں۔ تو آگے سے والد کا جواب کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو؟ کہتے کیا ہے؟ اَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تم ہمارے معبودوں کے بارے میں غلط نظریہ رکھتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، جن کو ہم معبود مانتے ہیں ان سے تو اعراض کرتا ہے، تو یاد رکھ لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو اس بات سے باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے پتھر مار مار کر سنسار کر دوں گا۔ کیسا بدبختی والا جواب تھا، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اور فرمایا قال سلام علیہ، ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا اتنی محنت کرنے کے باوجود والد میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہنے لگے سلام علیہ، سلامتی ہو آپ کے اوپر، یا السلام علیکم۔ اب سلام دو طرح کا ہے، ایک ہے سلام کسی کو کرنا، یہ دعا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمتیں سلامتیاں ہوں۔ ایک آدمی کسی کو صحیح بات بتا رہا ہو اور وہ آگے سے ضد میں بات نہ مانتا ہو تو آدمی اپنی زبان میں ٹھیک ہے یار تو ٹھیک ہے ایسے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے یار جس طرح تو کہتا ہے ویسے ہی ٹھیک ہے۔ یا یہ جیسے اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل آدمی سے تمہارا مکالمہ ہو جائے تو اس کو السلام علیکم کہہ دو، جیسے آپ کہتے ہو ٹھیک ہے جی السلام علیکم، آپ کا کام آپ جانو آپ جانو، ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکم، جب آپ میری بات نہیں مانتے تو آپ اپنے کام میں خوش رہیں، السلام علیکم، میں تو یہاں نہیں رہ سکتا، لیکن اگلی بات یاد رکھو سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي غَفِيًّا، میں اپنے والد کے لیے اے میرے ابا جان آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت کی دعائیں کرتا رہوں گا، وہ رب میرے ساتھ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ اور قانون یہ ہے کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں گا، تو اللہ نے بعد میں جب قانون نازل کیا مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَسْتَغْفِرَ لِلْمُشْرِكِينَ، کسی پیغمبر کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ جب قانون تک پہنچ گیا ابراہیم علیہ السلام تک تو کہنے لگے آج کے بعد میں برات کا اعلان کرتا ہوں، جو میں نے بات کہہ دی تھی کہہ دی، آج کے بعد میں اپنے والد جو مشرک ہے شرک کے اندر مبتلا ہے اس کے لیے بھی دعائے مغفرت نہیں کروں گا۔ اور مَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، کہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے مغفرت کی دعا کرنا وہ ان کے ساتھ ایک کیا ہوا وعدہ تھا،
اور جب وعدہ مکمل ہو گیا تو انہوں نے مغفرت کی دعا کو بھی چھوڑ دیا. جب اللہ نے منع کر دیا تو رک گئے اس بات سے. تو یہ پہلا جو تھا ایک مکالمہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ. سب سے پہلے جو انہوں نے تبلیغ کا انداز اپنایا اپنے گھر سے اپنے والد سے. اور اس کے بعد جب والد نے بات نہ مانی تو باہر نکلے تو قوم سے مکالمہ ہوا. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعہ وہ بیان کیا جائے گا. اب آہستہ آہستہ انشاءاللہ عید آنے تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہر جمعے پہ چلتا رہے گا ترتیب کے ساتھ. آپ بچتی آنے کی کوشش کیا جائیں اور انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا نمونہ آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.